سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں کو تعلیم دیتے تھے اور غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے اور غلاموں کو آزاد کراتے تھے۔ یہ اس لیے کہ یہ عتیق تھا جو اللہ نے آگ سے آزادی نصیب فرمائی ہے۔ یہ صاحب تھا جس کو قرآن نے صاحب فرمائی، صاحب رسول تھا۔ یہ صدیق تھا جس نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی بلا کسی دلیل کی، بلا کسی جھجک کی، اور یہ دعوت اور تعلیم اور صحابہ کرام کو سمجھانے میں ہر وقت مصروف تھے۔ ایک اپنا واقعہ بیان کرتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا صاحب یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حرم میں داخل ہو گئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکہ ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ نے پوچھا مجھ سے کہ کون ہے تم؟ میں نے جواب میں کہا میں غفاری قبیلے کا ایک بندہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنی انگلی اپنی پیشانی پہ رکھ دیا۔ میں حیران ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میرے جو قبیلے کا نام ہے یہ پسند نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گیا، حیرانگی میں میرے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو زیادہ جانتے تھے، تو میں پوچھنا چاہتا تھا لیکن مجھے ابو بکر صدیق نے روکا رضی اللہ عنہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا تم یہاں کب سے رہے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 30 دن سے یہاں ہوں حرم شریف میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے پینے کا کیا بندوبست ہے؟ میں نے کہا کہ کھانے پینے کے لیے زمزم ہے، 30 دن سے زمزم پیتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے انہا مبارکۃ انہا طعام الطعم، یہ تو زمزم کی صفت ہے کہ یہ مبارک ہے، برکت والے ہے، اور یہ کھانا بھی ہے اور یہ پانی بھی ہے، پینا بھی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اذن لی فی طعام لیلہ، مجھے حکم دے میں اس کو رات کا کھانا کھلاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کھلا دو۔ پھر ہم تینوں یعنی ابو ذر غفاری فرماتے کہ میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تینوں اکٹھے حرم شریف سے نکل گئے اور چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دروازہ کھولا اور طائف کے کچھ کشمش تھے خشک، وہ مجھے دے دیا اور میں نے کھا لیا۔ اسی طرح جو لوگ مسلمان ہو جاتا تھا اور کافر اس کے اوپر ظلم کرتا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے مدد کے لیے حاضر ہو جاتے تھے۔ جیسا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گیا اور اس کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا گیا اور اس کے اوپر جو ہے نا اس کے گلے میں رسا باندھ کے لڑکوں کے حوالے کرتا تھا بچوں کو کہ بھائی یہ کھینچ دو اور گھسیٹتے رہو کہ یہ اپنی دین سے مکر جائے، مڑ جائے، پھر جائے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ صرف یہی لفظ استعمال کرتا تھا کہ احد احد احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا، اللہ اکیلا ہے۔ اسی طرح عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اسی طرح صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کے اوپر جو ظلم ہو رہے تھے یہ سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کرائے۔
تو اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اس وقت تکلیفیں آئی جب کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی تھی، اور مجھے اللہ کی راہ میں اس وقت خوفزدہ کیا گیا جب کسی کو ڈرایا دھمکایا نہیں جاتا تھا۔ بعض اوقات مجھ پر مسلسل تیسری رات بھی اس حالت میں آ جاتی تھی کہ میرا اور میرے بلال کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، 3 دن ہم کچھ کھاتے تھے نہیں۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رہا کیا